دے دیں اسے اور جو ہی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إلى قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. محترم حاضرین، آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی سورہ یوسف ہم پڑھیں گے. اس پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں گے. بہت ڈیپلی تو پڑھ نہیں سکتے ہیں، 111 آیتیں ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جس انداز سے ہم آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں قرآن، اس میں 4 5 6 آیتیں 10 آیتیں کافی ہوتی ہیں مقررہ وقت کے لیے. کچھ سیدھے باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. عام طریقہ سے جن صورتوں کے اندر حروف مقطعات آئے ہیں، الف لام را، الف لام میم، یہ جو حروف تہجی کے الفاظ ہیں، ان کے بعد قرآن مجید کا ذکر کیا جاتا ہے. فوراً بعد ذکر کیا جائے یا کچھ آیتوں کے بعد کیا جائے، 1 2 آیتوں کے بعد، لیکن قرآن کا ذکر ہوتا ہے. شاید اس میں غرض یہ ہے کہ یہی وہ حروف تہجی کے الفاظ ہیں، حروف تہجی ہیں، یہی وہ حروف تہجی ہیں جن سے اللہ نے اپنا کلام مرکب کیا ہے، کلام مرتب فرمایا ہے. قرآن مجید بھی انہی حروف تہجی سے ہے جن حروف سے عربی لکھنے والے، عربی بولنے والے اپنی عربی بناتے ہیں. وہی الف با تا سا یا تک کے جو حروف ہیں، انہی حروف پر مشتمل یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اور عرب بھی انہی الفاظ سے اپنی عربی بناتے ہیں. لیکن کیا بات ہے کہ تم ایک آیت بھی قرآن مجید جیسی بنا کر پیش نہیں کر سکتے. تو یہ قرآن مجید کا اعجاز کہ وہ معجز ہے، دنیا کو عاجز کر دینے والا کلام ہے، کیونکہ یہ کلام رب البشر ہے، انسانوں کے رب کا کلام ہے، انس و جن کے رب کا کلام ہے. انسان سب مل کر کے جنوں کو بھی ملا لے اپنے ساتھ تو بھی وہ اللہ رب العالمین کے کلام جیسا کلام نہیں بنا سکتا ہے. اس لیے جہاں جہاں حروف مقطعات آئے ہیں اس کے بعد قرآن مجید کا ذکر ہوتا ہے. قرآن مجید کے اعجاز کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. بہرحال یہ سورت جو سورہ یوسف ہے، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا اور بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا. اتنی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ دوسرے کتب میں، توریت اور انجیل میں بھی اتنی تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا. اور اس کو اللہ رب العالمین نے انتہائی ترتیب کے ساتھ اور انتہائی آسان عبارت میں
عام فہم انداز میں حسن ترتیب کے ساتھ جو بیان کیا ہے وہ اپنی مثال آپ خود رب العالمین فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، ہم تم پر بیان کرتے ہیں نقص علیک احسن القصص، بہت عمدہ طریقے سے بیان کرنا، اس سے اچھا بیان ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ رب العالمین نے جو بیان کا انداز اختیار کیا ہے اپنے کلام بلاغت نظام میں، اس سے اچھا واقعے کا سرد اور واقعے کا بیان ہو ہی نہیں سکتا۔ واقعہ چاہے جتنا اہم ہو، قصہ جتنا اہم ہو، اگر اس کے بیان کرنے کا اسلوب اچھا نہیں ہوتا ہے تو اچھا اور انتہائی اچھا اور عبرت آموز واقعہ بھی بے اثر ہو کر رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر واقعہ اچھا ہو اور بیان کا انداز بھی بہت اچھا ہو تو بات بڑی مؤثر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو بہت ہی عمدہ ترتیب کے ساتھ اور بہت ہی واضح اسلوب میں بیان کر دیا ہے تاکہ کہیں کوئی غموض اور اجمال باقی نہ رہے۔ یہ قصہ اپنے آپ میں بڑا عجیب و غریب قصہ ہے اور اس میں بڑے اتار چڑھاؤ ہیں، بڑے اتار چڑھاؤ ہیں۔ باپ کے گود سے لے کر اور شفقت اور لاڈ پیار سے لے کر ایک آدمی جنگلات میں جاتا ہے اور پھر وہاں سے جنگلات سے خشک سے چلا آتا ہے پھر کنویں کے اندر، پیار سے محبت کی دنیا سے نکل کر آزمائش کی دنیا میں آتا ہے، آزمائش سے لے کر آزمائش تک آتا ہے، غلامی سے لے کر بادشاہی کے دربار تک پہنچتا ہے، بادشاہی کے دربار سے لے کر کے جیل کی کوٹھری تک پہنچتا ہے، پھر وہاں سے آ کر کے منسٹری میں پہنچتا ہے، پورا خاندان بکھرا ہوا ہے وہ یکجا ہوتا ہے اور انتہائی اعلیٰ آداب اخلاق اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق حمیدہ کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے بڑا زبردست واقعہ ہے اور قصہ ہے۔ قصے کی تفصیل تو قرآن مجید میں بیان ہے، آپ حضرات ترجمے سے پڑھیے۔ قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ یوسف، یاد کرو اس وقت کو جب یوسف نے کہا تھا۔ یہ یوسف کون ہے؟ نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے ہیں، نبی کے پڑپوتے، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، انتہائی بزرگ آدمی، انتہائی بزرگ خاندان سے، نبوت کے خانوادہ سے تعلق ہے، خود بھی نبی ہے۔ خیر الناس، دنیا میں اچھے لوگوں کے متعلق نبی سے پوچھا گیا کہ من خیر الناس یا رسول اللہ، قال یوسف کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، پوری نسل شرفا کی، انبیاء کی۔ پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ ہم نہیں پوچھتے، ہم خاندان عرب کے قبائل کے متعلق پوچھتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ لوگ جو عرب کے قبائل میں اچھے ہیں اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں اور دین کی سمجھ حاصل کر لیتے ہیں تو وہ بہتر ہے۔ خاندان چاہے جتنا بڑا ہو لیکن اگر دین سے محروم ہے اور دین کی سمجھ سے محروم ہے تو کوئی بھلائی ان کے اندر نہیں۔ خیارکم فی الجاہلیہ خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، اچھے لوگ وہ ہیں جو جاہلیت میں بھی خاندانی اعتبار سے اچھے تھے، مسلمان بھی ہوئے اور دین میں انہوں نے دین کی تفقہ اور دین کی سمجھ بھی انہوں نے اختیار کی۔ چلیے تو حضرت یوسف کے اس واقعے کو یاد کرو جو جب انہوں نے باپ سے کہا تھا کہ ابا جان میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے جو مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ خواب بہت اونچا تھا، بہت خواب اعلیٰ تھا۔ عام طریقے سے عجیب حال ہے کہ جب آدمی خواب دیکھتا ہے اس کی تعبیر جاننے کی بڑی جلدی کوشش کرتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے پرندہ ایک پیر پر کھڑا ہوا ہے، دیر تک ٹھہر نہیں سکتا۔ اور جب خواب کی تعبیر ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ لوگوں سے کہتا پھرتا ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ اگر خواب اچھے ہوں، تعبیر اچھی آئے تو کسی کو بھی انتہائی قریبی آدمی سے جو سن کر خوش ہوگا تمہیں دعائیں دے، عام آدمیوں سے مت کہو، اور برا خواب ہو تو کسی سے مت کہو، تو اس کے شر سے بچ جاؤ۔
باپ نے جب بیٹے سے یہ خواب سنا تو سمجھ گیا باپ کہ بہت اونچا خواب، اور یوسف علم اور نبوت اور عزت کے بڑے اونچے مقام تک پہنچنے والے ہیں، کیونکہ چاند سورج کا سجدہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ وہ جانتے تھے، سمجھ گئے تعبیر کہ سورج سے مراد ان کی ماں ہے، کیونکہ شمس کا لفظ عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، اور قمر مذکر ہے، اس سے مراد باپ ہے، باپ ماں بھی سجدہ کریں گے ان کو۔ ایسا وقت آئے گا تاریخ کے ایسے موڑ پر یہ یوسف پہنچیں گے جہاں ماں باپ بھی ان کے لیے تقریم کے لیے سجدہ کرے گا، اور 11 ستارے روشن ستارے ان کو سجدہ کریں گے، 11 بھائی ان کو سجدہ کریں گے۔ بڑے اونچے مقام پر یہ آدمی پہنچے، اور وہ مقام آیا جب پورا بکھرا ہوا خانوادہ یکجا ہو گیا ہے مصر کے اندر۔ تو خواب چونکہ بہت اونچا تھا، بہت اعلیٰ تھا، تو حضرت یعقوب نے بیٹے سے کہا، یوسف سے، کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا، ورنہ وہ تم سے حسد کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی بھی بھائی سے حسد کرتا، اور خاص کے جب سوتیلے ہوں تب، باپ ایک ہو اور ماں دو۔ ایک ماں باپ ہی ہے جو اپنے تمام بیٹے بیٹیوں کی بھلائی چاہتا ہے۔ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس سے اچھا ہو، اس سے سپیریئر ہو، لیکن شاید سگا بھائی بھی اتنا نہیں چاہتا، اور سوتیلا تو بالکل بھی نہیں چاہتا۔ عام آدمیوں کا تو ہاتھ چھوڑی، یہ صرف ماں باپ کا دل ہے جو چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے اچھا۔ تو آپ نے بھائیوں سے مت کرنا، ورنہ تم ان کی حسد کا شکار ہو جاؤ گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اچھا خواب ہر کسی سے کہنا نہیں چاہیے، بھائیوں تک سے نہیں کہنا چاہیے، وہ تمہارے خلاف مکر و فریب کریں گے، اور اس مکر و فریب پر شیطان کا معاون اور مددگار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تم کو چننے والا ہے، بہت اونچا مقام دینے والا ہے، اور سب سے بڑا چننا اور انتخاب اور اجتباء نبوت کے لیے، اور اس کے بعد بھی بہت عزت کا مقام ملے گا دنیاوی اعتبار سے۔ اب یہ واقعہ جس کو خود قرآن نے کہا ہے احسن القصص، اور اللہ تعالیٰ اس میں کہتا ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں آیات للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے بھی نشانیاں ہیں، بہت ہی بڑک ہے اس واقعے کے اندر، بہت ہی بڑک ہے۔ اب وہ سب گاہے بگاہے آپ دیکھیے گا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اور ان کے بھائی بنیامین کو، جو دونوں ایک ماں سے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام بہت پیار کرتے تھے، اور دوسری بیوی سے جو ان کے اور بیٹے سب تھے، 10 بیٹے جو بالغ ہو چکے تھے، یقیناً باپ ان سے بھی پیار رہا ہوگا، لیکن زیادہ پیار حضرت یوسف سے تھا، اور اس کے بعد ان کے بھائی بنیامین سے تھا۔ یہ جو باپ کا لاڈ اور پیار دیکھا بھائیوں نے، تو ان کے اندر حسد کی پھٹی سلگ گئی۔ بہت ممکن ہے کہ اس خواب کا علم بھی ان کو ہو گیا ہو کسی ذریعے سے، تو چاہ کے سائنس کا کام ہی تمام کر دے کہ اس مقام تک پہنچے ہی نہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا، اپنے آپ کو مشورہ کیا کہ ہمارا باپ کھلی ہوئی گمراہی میں، گمراہی سے مراد غلطی میں، دینی گمراہی نہیں، یہ تو کافر ہو جاتے سب، باپ تو ان کا نبی ہے۔ تو کھلی ہوئی گمراہی میں مطلب خطا بین، خطا واضح، معاملات دنیا کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم ان کے 10 جوان بیٹے کما کھٹا رہے ہیں، مویشیاں چرا رہے ہیں، دن بھر محنت اور مشقت کر کے گھر میں روزی روٹی مہیا کرتے ہیں، اور یہ دونوں 2 چھوٹے بچوں کو گود میں لے کر رہتے ہیں، ہر وقت لاڈ پیار میں لگے رہتے ہیں۔ تو کام کے ہم ہیں اور نام اور پیار کا وہ دونوں ہے۔ اتنی سی بات، موٹی سی بات تو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ گویا کہ دنیا کے معاملات کی تدبیر نہیں سمجھ رہے ہیں، جس کو پیار کرنا چاہیے اس کو دور کیے ہوئے ہیں، جس کو پیار نہیں کرنا چاہیے اس سے اتنا نیچے ہوئے ہیں، پیار کر رہے ہیں۔ یہ مطلب ہے ضلال مبین کا۔ لہذا آپس میں طے کیا کہ اس کو مار ڈالیں گے، یا نہیں تو ایسی زمین میں جا کے دور پھینکائیں گے
کہ جہاں سے یہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا اپنے باپ سے. رائے مشورہ ہو رہا تھا. اچھا اس کے بعد کیا کریں کہ مار ڈالیں گے یا دور پھینکائیں گے اور اس کے بعد توبہ استغفار کر لیں گے. سمجھا؟ پھر اچھے ہو جائیں گے. ایک غلطی جان بوجھ کے کر لیں گے پہلے سے پلاننگ ہے اور اس کے بعد معافی مانگ لیں گے نیک ہو جائے. جو ان بھائیوں میں سے 10 بھائیوں میں سے جو قدر اچھا تھا ان میں، اب چاہے اس کا جو بھی نام ہو، یہودا نام رہا ہو یا جو بھی رہا ہو جس سے یہودی قوم پیدا ہوئی ہے، ہمیں اس میں جانا نہیں ہے، قرآن کی روشنی میں بات کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ بھائی تم اگر چاہتے ہو باپ سے دور ہی کرنا ہے اس کو تو قتل کیوں کرتے؟ ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو کنویں میں ڈال دیتے، گرا گرا مر جائے گا، یا کوئی قافلہ آئے گا پانی لینے کے لیے کنویں میں، جب ڈول ڈالے گا پھر وہ پائے گا تو اس کو لے جائے گا کہ بچہ سمجھ کر کے، غلام سمجھ کر کے کسی بازار میں بیچ دے گا. قتل مت کرو. اس بات کے اوپر بات طے ہوگی کیا کریں. ٹھیک ہے یہ رائے اچھی ہے. اتنا بڑا گناہ کیوں کر دو قتل کرنے کے لیے؟ کنویں میں ڈال دو. فی غیابت الجب، کنویں کی تاریکی میں اس کو ڈال دو. کچھ دور کے بعد تاریکی ہوگی نا، تاریکی میں ڈال دو. بعض سیارہ، بعض قافلہ، سفر مسافرین اس کو اٹھا لیں گے. اگر کرنا ہی ہے تو ایسے ہی. چنانچہ انہوں نے باپ کو رجھایا، سمجھایا اور کہا ہمیشہ گھر میں لیے رہتے ہیں، اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کے بدن کے لیے، اس کے دماغ کے کھلنے کے لیے اس کو چلنا چاہیے، گھومنا چاہیے، اس کو ذرا سا جنگل جھاڑی میں جانا چاہیے، بھاگے گا دوڑے گا تو تھوڑا ایکٹیو ہوگا. کیا گھر میں بیٹھ کر کے اس کو رکھ کر کے ڈر بنا رہے ہیں ایسا ویسا کر کے. باپ نے کہا کہ کیسا میں مجھ کو اس کی جدائی برداشت نہیں ہوتی ہے، تم کہیں لے جاؤ گے تو مجھ کو اطمینان نہیں ہے. اب مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ بھیڑیا کہیں کھانا چاہتے ڈر کے اندر. سمجھا کہ نہیں؟ کیا بات تھی جو خطرہ باپ نے ذکر کیا تھا اسی خطرے کو بیٹوں نے بھی پیش کر دیا. بہرحال گارنٹی وغیرہ دے کر کے باپ کو جھانسے میں لے کر کے حضرت یوسف کو لے کر کے چلے گئے اور پلاننگ کے مطابق اس کو کنویں میں ڈال دیا. اور اس دن دیر سے پہنچے اور کنویں میں ڈالنے کے وقت میں کپڑا اس کا نکال لیا تب جا کے، اور اس میں جھوٹا خون بکری ذبح کر کے اس میں خون لگا دیا اور دیر سے لوٹے. جو وقت معتاد تھا ان کے لوٹنے کا اس سے آج دیر سے لوٹے. وہ چیختے پکارتے ہوئے جب گھر میں داخل ہوئے، باپ حیران پریشان ہوئے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بکریوں کو کچھ نقصان ہوا ہے، کیا مویشیوں کو نقصان ہوا ہے؟ اور روئے چلے جا رہے ہیں، روئے چلے جا رہے ہیں. جاؤ ابا ہم عشاء کی یقین، عشاء کے وقت میں پہنچے تھے، سر شام آ جایا کرتے تھے، آج دیر سے آئے. کہا یوسف کو کہا اسی کا تو رونا ہے. ہم لوگ دوڑ لگا رہے تھے، مسابقت کر رہے تھے، تیر اندازی کا ہو یا دوڑ کا ہو، اور یوسف کو اپنے مال و متاع کے سامنے چھوڑ دیا تھا. بھیڑیا آیا اس کو کھا لے گیا. حالانکہ پہلے کہا تھا کہ ہم لوگ 10 جوان ہیں، اپنے بھائی کی حفاظت نہیں کر سکیں گے. کیا بات ہے کہ آپ ہم پر وشواس نہیں کرتے، اعتماد نہیں کرتے. اس وقت کہہ رہے ہیں بھیڑیا لے گیا. اور یہ جھوٹ کو یاد رکھیے گا، گناہ سے بچنا چاہیے انسان کو. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آدمی کو کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. سمجھا نہیں؟ باپ سے جھوٹ بولے، خون لگایا، کہا یہ بھیڑیا، یہ یوسف کا خون ہے. مگر سبحان اللہ کتنا عقل مند بھیڑیا تھا. دیکھا انہوں نے کپڑا پھٹا دیا. کہا وہ بھیڑیا کتنا حلیم الطبع تھا، اتنا نیک تھا کہ یوسف کو کپڑے کے اندر سے کھا گیا لیکن کپڑا نہیں پھٹا. سمجھ گیا کہ ان کی چال بازی ہے، ہوشیاری. باپ سے جھوٹ کیا، بدعہدی کی، بھائی کو امانت سمجھ کے لائے تھے، اس پر خیانت کیا، جھوٹ بولے، جھوٹ پر جھوٹ بولے. ایک غلطی آدمی کرتا ہے اعتراف کر لینا چاہیے، لیکن ایک گناہ کو چھپانے کے لیے، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اس سے آدمی کو چاہیے کہ گناہ سے دور رہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ بل سولت لکم،
انفسکم امرا، یہ سب کھیل میل تم لوگوں کا ہے، تمہاری نفس امارہ کی شرارت ہے، میں صبر جمیل کروں گا۔ صبر جمیل بولے تو میں اپنی یہ شکایت اللہ سے کروں گا، میں کسی اور انسان کے سامنے اس دکھڑے کو بیان نہیں کروں گا، کسی کے سامنے شکایت نہیں کروں گا، میں صبر کروں گا، صبر جمیل، یعنی اللہ پر معاملے کو چھوڑتا ہوں۔ اب اللہ پر جب چھوڑ دیا تو لوگوں کے پاس شکایت نہیں کرنا پڑتا۔ واللہ المستعان ولا ما تصفون۔ بالآخر ایک قافلہ آیا جو مدین سے مصر جا رہا تھا، وہ قافلہ آیا، اس نے ایک آدمی کو پہلے بھیج رکھا تھا کہ تم آگے آگے جاؤ، یہاں کہاں رکیں گے، کہاں پر پانی کا گھاٹ ہے، کہاں پانی ملے گا، جگہ کو صاف ستھرا کر کر کے پانی کچھ بھر کر کے وہاں رکھو تاکہ مال مویشی کو پلائیں گے، اپنے بھی پیئیں گے۔ ایک شخص کو آگے بھیج رکھا تھا جگہ دیکھنے کے لیے، اس نے جگہ دیکھ کر کے دیکھا کہ صاحب بیابان ہے، اس کے اندر ایک کنواں ہے، آبادی سے کافی دور، یہ لگتا ہے کہ مال مویشی کے پانی پلانے کے لیے ہے، یا کوئی قافلہ والا گزرتا ہوگا تو اس کے پینے کے لیے واسطے ہے، شہر کے لوگ عام طریقے سے یہاں پر نہیں پیتے۔ اس نے وہاں دیکھا، اسی درمیان میں قافلہ بھی آ گیا، جب ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس رسی کو پکڑ کر کے اوپر آ گئے۔ جب آئے تو بڑا خوبصورت بچہ، ماشاءاللہ، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن عطا فرمایا تھا، نصف حسن اللہ رب العالمین نے دیا تھا۔ علماء نے کہا کہ ان کی جو پردادی تھی حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ، وہ بھی بڑی خوبصورت تھی۔ بہرحال پردادی پہ گئے ہوں کہ پردادا پہ گئے ہوں، لیکن تھے بڑے خوبصورت۔ کیا حسن و جمال تھا اس کا، جس کا زنانِ مصر نے اعتراف کیا کہ یہ تو آدمی نہیں، یہ تو فرشتہ ہے، اتنا خوبصورت آدمی تو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ بہرحال اور اس کو مال تجارت سمجھ کر کے قافلہ والوں نے چھپا کے رکھ دیا۔ بھائی لوگ وہیں کہیں منڈلاتے رہے ہوں گے کہ دیکھتے ہیں اس کا حشر کیا ہوتا ہے۔ جب دیکھا کہ قافلہ والوں میں یہ ہے تو کھوجتے تلاش سے آئے، نہیں میرا غلام بھاگا ہوا ہے، میرا غلام بھاگا ہوا ہے، آپ لوگوں کو ملا ہے کیا، آپ لوگوں کو ملا ہے کیا، ذرا دیکھیے معلوم ہوتا ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں کہ نکل گیا ہے وہاں سے، جا گیا ہے۔ اس کے بعد سارا یوسف مل گیا تو کہا کہ بھئی یہ ہمارا بھگوڑا غلام ہے، لیکن ہم اس کو نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، سمجھا کہ یہ چھپ کر کے بیٹھا ہوا تھا اس میں، اب تم لوگوں کو مل گیا ہے تو چلو کچھ پیسہ ویسا دے کر کے معاملہ ختم کرو، علی جا کر کے اپنا دور دراز شہروں میں جا کے بیچ دو۔ وَشَرَوْهُ بِثَمْنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند درہموں کے عوض تاریخ کو بیچ کے ختم۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور کبھی کو اپنے بھائی سے محبت کی چاہتی تھی کہ کوئی بات ہے دور چلا جائے۔ بہرحال اب یہ غلام اس قافلے کے ذریعے جو آزاد ہے، آزاد باپ کا بیٹا ہے اور کل کا نبی بننے والا ہے، اس کو غلام سمجھ کر کے بازار مصر میں بیچا گیا، اور خریدا کس نے؟ عزیز مصر۔ یہاں رک کر کے تھوڑی سی گفتگو یہ کرنا چاہتے ہیں کہ عدل اور انصاف ہر حال میں ضروری، چاہے حاکم کرے رعیت کے حق میں یا باپ کرے بیٹے کے حق میں، بیٹا ہو بیٹی ہو، عدل و انصاف ضروری ہے۔ ایکسٹرا محبت اگر آپ دیں گے کسی بچے کو تو دوسرے بچے کے اندر اس بچے کے تعلق سے نفرت پیدا ہونا یقینی بات ہے۔ ایک بیٹا اگر بہت اچھے نمبر سے کامیاب ہو گیا ہے، ایک کمزور نمبر سے آیا، اس کو بہت بے عزت کر رہے ہیں، اس کی بڑی تعریف کر رہے ہیں، ذرا اس کی بھی تعریف کیجئے کہ یہ اپنے بھائی جیسا بنو، ان سے بھی اچھا نمبر لانے کی کوشش کرو۔ تم خالی کھیلتا رہتا ہے، پڑھو کچھ نہیں کرتا ہے، ستیہ ناش ہے، تو ویسا ہے ویسا ہے، اس کو اپنے تیز بھائی کے لیے دشمنی ہو جائے گی۔ ایسا لگتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ بہت زیادہ پیار اور لاڈ اپنے بیٹے یوسف سے کیا تھا یعقوب نے، جس کی وجہ سے یہ دشمنی بڑھ گئی۔ تو اولاد کے درمیان اس بات کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے تاکہ یہ صورتحال پیش نہ آئے۔ واللہ اعلم۔ بالآخر گئے، عزیز مصر نے خریدا، اور دیکھیے اب یہاں سے عزت کیسی ہو رہی ہے، کتنی اچھی فراست ہے، دور اندیشی ہے عزیز مصر کی۔ اس نے بیوی سے کہا اکرمی مسوا، اس کو اچھی طریقے سے رکھو، اس کا بستر اچھا کرو، اچھے مکان میں رکھو، اچھا بستر دو، تکیہ دو، خوب بڑھیا سے کھلاؤ پلاؤ، کبھی ضرورت ہوگی تو اس غلام کو بیچیں گے تو اچھی قیمت ملے گی، بڑا تیز ترار، بڑا اچھا بچہ لگ رہا ہے، ذہانت بہت ہے اس کے اندر، خوبصورتی بہت ہے، یا نہیں تو بیٹا ہی بنا کر کے رکھے گا، بڑھاپے میں دونوں میاں بیوی کو لگتا ہے کہ بچہ نہیں تھا،
اگر نہیں ہوا بچہ تو تیسری کو بیٹا بنا لے گی۔ یہ دور اندیشی جو تھی، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ 3 آدمیوں کی دور اندیشی بڑی مشہور۔ ایک تو اس عزیز مصر کی، جس نے یوسف کو دیکھ کر کے بہت دور کی سوچی اور کہا کہ اس کو بیٹا بنا لیں گے، اس کے ذریعے اللہ کو فائدہ دے گا، نفع پہنچائے گا۔ اور دوسری وہ دونوں بچیاں اور بچیوں کا باپ، جن کی بکریوں کو حضرت موسیٰ نے پانی پلایا تھا، تو بچی نے یہ کہا تھا کہ بابا بڑا طاقتور اور بڑا امانت دار انسان ہے، اس کو بکری چرانے کے لیے نوکری پہ رکھ دیجیے۔ تو لڑکیوں کا یہ پرپوزل جو باپ کو ہوا، جس کو لوگ کہتے ہیں شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھی، حالانکہ شعیب اور موسیٰ کے زمانے میں بڑا فرق ہے، وہ حضرت شعیب نہیں تھے۔ تو یہ فراست بہت دور کی نکلی، شادی کی، باقاعدہ 10 سال انہوں نے بکریاں پالی، بیوی کو لے کر نکلے، وقت کے جلیل القدر پیغمبر۔ اور تیسری فراست جو قابل تعریف ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فراست ہے کہ انہوں نے اپنے بعد جاتے جاتے خلیفہ حضرت عمر فاروق کو نامزد کر دیا، کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر خلافت کا جھگڑا کھڑا ہو۔ اس وقت امت کو اس انتشار کے وقت میں کہ مختلف قبائل مرتد ہو رہے ہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، کوئی کچھ نہیں دے رہا ہے، ایسے وقت میں عزم اور ہمت کا کوئی اگر پہاڑ ہے تو حضرت عمر ہے۔ وہ حالات کو حضرت عمر اللہ کے فضل و کرم سے ہی سنبھال سکتے ہیں، دوسرے کے بس کا نہیں ہے۔ اسی لیے خلیفہ نے نامزد کر دیا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ حضرت عمر۔ ماشاء اللہ 10.5 سال کی حکومت میں دور دور تک دنیا میں انہوں نے عرب کی دنیا میں اسلام پھیلایا اور عدل و انصاف کا ایسا ماحول قائم کیا کہ لوگ کہتے ہیں گھاٹ پر شیر اور بکری کو پانی پلانے کی مثال صادق آئی حضرت عمر فاروق کے ساتھ۔ مستدرک حاکم میں ذکر کیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کے اس قول کو، سمجھ گئے؟ اب بچہ خیر سے کھاتے پیتے ماشاء اللہ شاہانہ پرورش کے اندر عزیز مصر کے یہاں بالغ ہوا، جوان ہوا، جب اپنی قوت شباب کو پہنچا، اپنی مکمل جوانی کو پہنچا، تو جو اس گھر کی مالکہ تھی عزیز مصر کی بیوی، جو یوسف کی مالکہ تھی، وہ حضرت یوسف کے حسن پر اور اس کی جوانی پر ایسی فریفتہ ہوئی کہ اس نے ڈورے ڈالنے شروع کر دیے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے حد کو پار کر لینا گوار کر لیا، اور اس کے لیے گوار بند کیا اور کہا ہائی طرف ہماری طرف آؤ۔ گھر سناٹا ہے، تنہا ہے، عورت جوان ہے، مرد جوان ہے، ظاہر ہے کہ بادشاہ عزیز مصر کی بیوی گورنر کی بیوی ہے، بڑی خوبصورت ہے، سارا کچھ ہے، سمجھا کہ نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اور بھی جس طریقے سے عورتیں رجھا سکتی ہیں، ایک نوجوان کو رجھایا۔ بہرحال آپ تو نبی تھے یا نبی بنائے گئے، اللہ کہتا ہے کہ جب بالغ ہوئے اور اپنے رشد کی منزل پر آئے تو آتیناہو حکما و علما، تو ہم نے ان کو نبوت عطا فرمائی اور علم عطا فرمایا، خاص کر تعبیر رؤیا کا علم عطا فرمایا۔ تو بہرحال باقتضاء بشریت خلاصہ یہ ہے کہ اس نے تو حد سے گزرنے کی سوچ ہی لی، طے ہی کر رکھا تھا، ہمت بھی وہ ہم بہا، اور حضرت یوسف کے دل میں بھی ارادہ بد پیدا ہو گیا، باقتضاء بشریت ان کا نفس بھی مائل ہو گیا۔ لولا رأى برہان ربی، اگر رب کی برہان نہ دیکھتے تو حد سے یہ بھی گزر جاتے۔ اگر یہ کہیں کہ خواہش نفس ہی پیدا نہیں ہوئی تو یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ کہ خواہش نفس پیدا ہو لیکن اللہ کے خوف سے آدمی اپنے نفس امارہ کو کچل دے اور برائی سے باز آ جائے، یہ بڑا کمال ہے۔ بہرحال جائے برائی کی جگہ سے بھاگے، کہا کہ یہاں رہیں گے تو خیر نہیں، جتنا قریب کا معاملہ ہے کہ یہ عورت کس نہ کس زبردستی کرے گی، اس کی نیت اچھی نہیں، بھاگ گئے حالات۔ اب وہ برہان رب ہی اپنے رب کی دلیل جو دیکھی انہوں نے تو بھاگے۔ اب وہ رب کی دلیل کیا تھی؟ اب اس میں لوگ الٹے پلٹے ہیں۔ ہاتھ کانپنے لگا تو باپ آ کے کھڑا ہو گیا تو دانتوں تلے انگلی باپ دکھا رہا ہے کہ کیا کر رہے ہو تم، کس کے ساتھ غداری کر رہے ہو، تم نبی ہونے والے ہو، تم یہ ہو۔ تو اوپر دیکھا تو گناہ کی آیت پڑھی تو دیوار پہ دیکھا، اللہ نے کچھ نہیں بتایا۔
حدیث میں کہیں کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے تھے, اللہ نے اپنے فضل سے بچا دیا. اگر اللہ نے نہ بچایا ہوتا تو بچنے کی کوئی صورت نہ تھی. اسے لپیٹ دیجئے. کچھ دلیل اللہ نے ایسی دکھائی جس سے یہ بھاگی, اور بھاگے تو عورت نے پیچھا کیا اور دروازہ بند تھا. دروازہ تک آتے آتے اسے جو زور سے پیچھے سے کھینچا تھا وہ کپڑا پھٹ گیا, مگر اتفاق سے دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے چھینا جھپٹی میں. اور جیسے ہی دروازہ کھلا تھا الفیا سیدہ لدى الباب, عورت نے اپنے شوہر کو دونوں نے پایا. اس نے مالک کو اور شوہر کو بھی سید کہتے ہیں اور مالک تو سید ہے یہ. اب قبل اس کے ساتھ یوسف کچھ بولے, عورت جو گنہگار تھی اس نے جلدی سے یہ کہا کہ اس شخص کی کیا سزا ہے جو آپ کے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا. ہوشیار تھی, یہ نہیں کہا کہ برائی کیا, برائی تو اصل میں ہوئی بھی نہیں ورنہ شوہر کی نگاہ سے گر جاتی. کہا نہیں, اس نے برائی کا ارادہ کیا, چاہتا تھا برائی کرنا لیکن یہ کامیاب نہیں ہوا ہے, بھاگا ہے. حضرت یوسف نے کہا نہیں, اسی نے مجھ کو پھسلایا, اسی نے مجھ کو بہکایا, میرے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی تھی. اب کیا ہوگا بھائی, دونوں اپنے اپنے لیے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم پاک ہیں تو ہم پاک ہیں. گواہی کون دے گا؟ شہید الشاہد من اہلہا, اس عورت کے رشتہ داروں میں سے ایک آدمی نے گواہی دی. قرائن سے پتہ لگایا, وہ تھوڑی موجود تھا کہ گواہی دیتا, قرائن سے پتہ لگایا. وہاں پر گواہی قرائن سے ہوتی ہے, قرینہ. اس کو کہہ لیجیے, کیا کہیں گے بھائی, بولو ان کو انگریزی میں. ایویڈنس نہیں ہے, کھاؤ بھاؤ سے پتہ لگایا, دیکھ کر کیسا ہوتا, کیا ہوتا. انویسٹیگیشن, بہرحال قرینے سے پتہ لگایا. ایسی چیز جو انسان کو رزلٹ تک پہنچاتی, جیسے سی بی آئی آتی نا, خون ٹیسٹ کرتی, ادھر ٹیسٹ کرتی, ادھر ٹیسٹ کرتی, یہاں سے ایویڈنس لیتی, وہاں سے ایویڈنس لیتی, اس کے بعد ایک نتیجے پر پہنچتی, صحیح یا غلط. تو اس نے تجربہ کار آدمی تھا, کسی نے کہا بچہ تھا, گود والا بچہ, لیکن یہ صحیح نہیں ہے. صحیح بات یہ کہ وہ آدمی حکیم اور دانا اور تجربہ کار سب تھا. کہا کہ دیکھو کرتا پھٹا ہے نا, تو اگر پیچھے سے پھٹا ہے یا آگے سے پھٹا ہوا, اگر آگے سے کرتا پھٹا ہوا ہے تو یہ مجرم ہے, اور ٹھیک ہے کہ اس نے زبردستی کی ہوگی, دست درازی کی ہوگی, ہاتھ بڑھایا ہوگا عورت کی طرف, عورت اپنے آپ کو بچتی رہی ہوگی, یہاں تک کہ اس نے سوچا ہوگا کہ اب بچنے کی صورت یہی ہے کہ اس کے بال کو, منہ کو, کپڑے کو نوچو پھاڑو, جو عورت بچنے کے لیے کرتی ہے. اور اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کی بات کی دلیل ہے کہ لڑکا بھاگا ہے اور عورت اس کا پیچھا کر دی. یہ وہ قرینہ, دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا, آگے سے کچھ بھی نہیں. میاں بیوی میں جھگڑا ہو کہ یہ سامان میرا ہے کہ میرا ہے, تو کیا فیصلہ کیجیے گا؟ دیکھیں گے کہ وہ کام مرد کا, وہ چیز مرد کے کام آنے والی ہے یا عورت کے کام آنے والی ہے. جی اگر مرد کے کام آنے والی چیز ہے تو کہیں گے نہیں اس کا, اور عورت کی چیز ہوگی تو عورت کے بھی کام آئے گی. جی بہرحال عزیز مصر بھی ہوشیار تھا, خبردار آدمی تھا, سمجھ گیا کہ چالاکی میری بیوی کی, مگر کہا کہ یوسف تم ہوشیار آدمی, اعراض کرو, بھول جاؤ اس قصے کو, کہیں بولنا اولنا نہیں, یہ کہنا چاہتے کہیں بولنا اولنا نہیں. اور کہا کہ تمہاری مکاری ہے, عورت کو کہا یہ تمہاری مکاری ہے, تم ہم کو جھانسا نہیں دے سکتے. یوسف عارض حاضر, اس سے اعراض کرو. اور عورت کو کہا واستغفری لذنبک, اپنے گناہ کے لیے اللہ سے معافی چاہ, انک کنت من الخاطئین, تو خطا کار ہے. شوہر نے ڈانٹ دی. اب اس کے بعد لوگ کہتے ہیں عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے. رفتہ رفتہ یہ خبر پوری زنان مصر میں پھیل گئی اور ملامت کرنے لگی عورتیں کہ کیسی ہے, اتنے بڑے آدمی کی بیوی ہو کر کے, اتنا بڑا منسٹر ہے عزیز مصر, اور اس کی بیوی ہو کر کے اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی, اور اس کی محبت اس کے دل میں ایسی بیٹھ گئی ہے کہ وہ اس کے ساتھ بدکاری کرنے پر آمادہ ہوگی. ٹھیک
کیسی عورت ہے. اب زنان مصر کی ملامت کو انہوں نے سنا تو دعوت کی آڑ میں حضرت یوسف کا معائنہ کروانا چاہا کہ ذرا حسن یوسف سے تمہارا سامنا کروا دیتے. تو سب کو دعوت نامہ بھیجا کہ ہمارے یہاں دربار میں دعوت ہے. سب دعوت کھانے کے لیے آئے. مقصود دعوت کھلانا نہ تھا. زلیخا کا مقصد اپنی شیخی بگھار دی تھی کہ جس آدمی پر میرا دل آیا ہے اس پر کسی کا بھی دل آ سکتا. میں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا, کوئی بھی عورت پھسل سکتی ہے. وہ یہ چاہتی تھی دعوت کی آڑ میں. اللہ اکبر. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں یہ کہا عائشہ سے کہ اپنے باپ ابو بکر کو حکم دے کہ وہ میری جگہ جائے امامت پر کھڑا ہو اور امامت فرمائے, تو حضرت عائشہ سمجھتی تھی کہ اگر ابا جان نے امامت کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بیماری کے ایام میں, تو ہماری سوکریں ہماری بہنیں کہیں گی کہ عائشہ نے یہ عہدہ اپنے باپ کے لیے مادہ ہوگا کہ امامت میرے باپ کو دیجیے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں, میرے والد تو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بہت روتے ہیں, ان کی قرأت سننا اور سمجھنا بھی حاضرین کے لیے نمازیوں کے لیے مشکل ہوتا ہے, آپ کسی دوسرے کو حکم کیجیے. انہوں نے حضرت حفصہ سے کہا کہ حفصہ تم کہو نا کہ ابو بکر کے بجائے حضرت عمر کی وہ امامت کا حق مل جائے. آپ نے کہا کہ انکن صواحب یوسف, تم یوسف کی ساتھی کی طرح ہو, زلیخا کی طرح, یا جو بھی نام اس کا رہا ہوگا, جو دعوت کی آڑ میں اپنی شیخی بگا رہی تھی. ہم جانتے ہیں عائشہ کہ یہ بات تم کو بھی پسند ہوگی کہ تمہارا باپ ہماری نیابت کرے, لیکن ملامت کے ڈر سے تم یہ چاہتی ہو کہ عورتیں بعد میں ملامت نہیں کریں گی, اسی لیے صفائی پہلے سے کروا رہی ہو کہ شاید لوگ سن لیں کہ شاید ہم نے نہیں اپنے ابا کے لیے یہ عہدہ مانگا ہے. دیکھ لیجیے وہاں پر یہ تو دعوت کی آڑ میں دکھانا چاہتی تھی کہ دیکھو. چنانچہ جب دعوت ہوئی, رنگ رنگ کے کھانے پروسے گئے, اب خوب بہترین قالین اور جو عورتوں کی نشست ہوتی ہے گتے کے اوپر قالین رکھی جاتی ہے ٹیک لگانے کے لیے, اور ایک دم لوگ کھاتے پیتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, ساری کچھ چیزیں رکھی گئی. تو اس میں چھری اور کانٹے سے بھی کھانے کی کچھ چیز تھی, کچھ پھل فروٹ رہا ہوگا, وہ تربجہ ٹائپ کا یا سنترا رہا ہوگا جس کو کھانے کے لیے انہوں نے کھایا ہوگا. اور یہاں سیٹنگ تھی مالکہ کی کہ دیکھو میرا ایلچی آئے گا یا کوئی میری خادمہ آئے گی تو بن ٹھنڈ کے. یہ تو ایسے ہی اللہ نے جو جمال دیا ہے یہ انسان کو مبہوت اور حیران کرنے والا ہے, اور اس میں بھی باقا نوجوان اگر بن ٹھنڈ کے اچھا کپڑا شاہی لباس پہن کے نکلے تو کیا لگے گا, سمجھا کہ نہیں. اور کہا تو ادخل علیہن, داخل ہو. اور جیسے ہی یہ نوجوان داخل ہوا حضرت یوسف دیکھتے ہی عورتیں رہ گئی, ان کی آنکھیں خیرہ ہو کے چوتھیا گئی, اور انہوں نے عالم وارفتگی میں جو دیکھ کر کے گم ہوئی تھی انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی. پھل سے کٹ کر کے انگلیاں کٹ گئی لوگوں کی, عورتوں کی, لیکن ان کو احساس نہیں, ایسا گم ہوئی. اور کہا کہ سبحان اللہ, یہ انسان نہیں, یہ فرشتہ ہے. اللہ. کہا کہ یہی وہ نوجوان ہے جس کے تعلق سے تم ہم کو ملامت کر رہی تھی. کیا ہوا, ایک نظر دیکھ کر کے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی, اور جو ہر وقت دیکھتی ہوگی وہ اپنے آپ پر کیسے قابو رکھ سکے گی, بتاؤ. کہاں زلیخا مان گیا, کوئی بھی صبر نہیں کر سکتا. اب شیخی اور بڑھا رہی ہے, سینہ ٹھوک کے کہہ رہی ہے کہ دیکھو میں نے اس کو پھسلایا ضرور تھا, اب میں کہہ دیتی ہوں کہ میں نے اس کو ضرور پھسلایا تھا, لیکن یہ بچ نکلا. اور پھر میں تم سب لوگوں کے سامنے کہہ دیتی ہوں کہ اگر یہ میری بات نہیں مانتا ہے اور میرے پاس بستر پر نہیں آتا ہے تو یہ دیکھے گا کہ میں اس کو قید خانے تک پہنچوا دوں گی اور یہ ذلیل ہوگا. اللہ. جب دیکھا اتنا بڑا عزم پختہ ہے تو حضرت یوسف نے دعا کی, اللہ قید خانے میں بھیجوا دے, یہاں رہ کر کے بچنا مشکل. پاپ کرنے سے اچھا ہے تکلیف برداشت کرنا, دنیا کی شدت برداشت کرنا ہے, لیکن پاپ نہیں کریں گے, یہاں رہ کے ہم بچ نہیں سکتے. سمجھا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ دو ضرر میں آسان ضرر, اخف ضرر کو استعمال کرنا چاہیے. یہاں دین جا رہا ہے اور وہاں ذرا سا جسمانی تکلیف ہوگی, چلو یہ برداشت کرتے ہیں. پاپ اور ملامت سے تو بچ جائیں گے, خیانت سے تو بچ جائیں گے, گناہ کبیرہ سے تو بچ جائیں گے. ایسے حالات پیدا ہوئے کہ عزیز مصر نے بھی یہ سوچا کہ اس آدمی کا جیل میں جانا ہی ٹھیک ہے, تاکہ فتنہ فروغ ہو جائے اور بات دب جائے.
اب جب یہ گئے ہیں وہاں پر، اللہ اکبر، جب یہ وہاں پر گئے ہیں، دو اور نوجوان تھے جو حضرت یوسف کے اخلاق سے متاثر ہوئے تھے. حضرت یوسف نے ان کو بتایا تھا کہ خواب کا بڑا علم اللہ نے ان کو دیا ہے، نبی بن چکے ہیں جی. جوانی ہوتے ہوئے اللہ نے ان کو نبی بنایا، اس کے بعد اس عورت کے نڈولے جائے، اب یہ نبی ہے، جیل میں ہے تو نبی ہے. وہ دونوں نوجوانوں نے خواب دیکھا. ایک نے خواب دیکھا کہ صاحب وہ اپنے مالک کو شراب پلا رہا ہے انگور نچوڑ کر، اور دوسرے نے دیکھا کہ اس کے سر پر روٹی کی ٹوکری ہے جس کو چھین کر ہوئے کھا رہے ہیں. آپ تو تعبیر کا بتایا تھا کہ آپ کو خواب کی تعبیر کا علم ہے. ہاں ہے تو بہترین تعبیر بتاؤں گا اور بہت جلدی بتاؤں گا، ابھی کھانا لگنے والا ہے، کھانا آئے گا اس سے پہلے میں بتا دوں گا. ہاں ضرور بتائیے ضرور. دونوں کے دونوں جو پوری طریقے سے مائل ہو گئے تو حضرت یوسف نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور توحید کا واضح بیان شروع کر دیا جی، کہ میں اس قوم کو چھوڑ کر آیا ہوں جو قوم شرک و بت پرستی کرتی تھی، اور اپنے اس باپ دادا کے دین پر ہوں جو ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بندگی کرتے تھے. تو باپ دادا کی تقلید، باپ دادا کی پیروی اگر توحید پر ہو، اتباع سنت پر ہو تو اچھی چیز ہے. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، اپنے باپ کی ملت کی میں نے پیروی کی ہے جو توحید کا دین، پورا توحید کا بیان فرمایا. موقع کا فائدہ اٹھایا. کیسے؟ جیسے حضرت زکریا نے مریم علیہ السلام کے پاس دیکھا کہ بے موسم کا پھل ہے اس کے محراب میں، کہا اللہ کے ہاضا، یہ مریم کہاں سے ہے؟ کہا اللہ کی طرف سے. بے موسم پھل اللہ کھلاتا ہے. تو حضرت زکریا کو جھٹ سے موقع مل گیا کہ بے موسم پھل جو اللہ کھلاتا ہے وہ اس بڈھے کو اور ہماری باج بیوی کو بھی تو بچہ دے سکتا ہے. بس زکریا ہونا لے کہتا آ زکریا ربا، وہاں زکریا نے رب تعالیٰ کو پکار دیا کہ اللہ مجھ کو بھی ایک بیٹا دے رہے. اب اس عمر میں تو بچہ ہو نہیں سکتا ہے لیکن دے دے تاکہ تیرے دین کا جھنڈا تو کم سے کم بلند کرے گا. تو موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے واضح بیان وہاں پر شروع کر دیا. اس کی تفصیل ہے یہاں، اور اس کے بعد تب انہوں نے بتایا کہ جو دیکھ رہا ہے کہ شراب پلا رہا ہے وہ بچ جائے گا، پھر اس کو درباری مل جائے گی، دربار میں نوکری مل جائے گی. اور جس نے دیکھا ہے کہ اس کے سر کے اوپر کی روٹیاں کھا رہی ہے وہ روٹی اس کا دماغ بھیجا ہے، بھیجا وہ سولی پہ لٹکایا جائے گا اور اس کی لاش کو دفنائے بغیر جنگل جھاڑ میں پھینک دیا جائے گا جہاں چیل کیٹ کوے اس کو نوچ نوچ کھائیں گے. سمجھ گئے؟ کھانا آیا کھا لیا، تعبیر ہوگی. اب جس کی رہائی جب ان دونوں کی ہوئی تو جس کو سمجھا تھا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب میں کہا کہ شراب پلا رہا ہوں، دربار میں جاؤں گا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کبھی اگر ذکر چلے تو میرا ذکر بادشاہ کے سامنے کرنا. معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی غلط طریقے سے پھنسایا گیا ہے اور غلط طریقے سے اس کے خلاف ایک محاذ اور حالات بنائے جا رہے ہیں تو کسی ایسے آدمی کو جو مجھ کو قریب سے جانتا ہے میرے اخلاق کو، کردار کو، اس کو تیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دیکھو اگر کوئی اس طرح کی بات ہو تو میری خوبیوں کا ذکر وہاں کرنا تاکہ ہماری رہائش آسان ہو. تو ایسے کام میں اپنے دفاع نفس کے لیے، ایسے کام میں جس پر وہ بندہ قادر ہے، آپ کی خوبیاں بیان کر سکتا ہے، آپ سے دفاع کر سکتا ہے، اس میں کسی سے مدد لینا یہ توحید کے منافی نہیں. حضرت یوسف نے کہا اذکرنی عند ربک، جو جا رہے ہو تو اپنے مالک کے سامنے میرا ذکر کرنا، عزیز مصر کے سامنے، بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا. دیکھنے وہ جو گیا تاکہ رہائی کی صورت نکل جائے تو صاحب بھول گیا. اور دیکھیے اللہ رب العالمین کیسا مدبر ہے. اب یوسف علیہ السلام کے نکلنے کی تدبیر ہو رہی. یوسف علیہ السلام 7 سال جیل میں رہے، 7 سال گزر گیا، معاملہ ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا. نکلنے کی تدبیر ہو رہی تھی. آدمی ہے کب جائے گا نا آدمی. اللہ نے تدبیر پیدا کی کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، اور ایسا خواب دیکھا کہ انتہائی حیران کن تھا، جس میں یہ دیکھا کہ 7 ہری بالیاں ہیں، 7 خشک بالیاں، اور یہ دیکھا کہ صاحب 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی گائیں ہیں. 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں. 7 ہری بالیاں ہیں، 7 خشک بالیاں ہیں.
ٹھیک ہے، 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا گئی. جتنے معبرین تھے مصر کے اندر سب کو بلایا، خواب دیکھا تو ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا، کہا کہ یہ اضغاث و احلام ہے، شیطانی خواب ہے، اپنی سمجھ میں نہیں آتا. جب سب کے سب ایک سے ایک معبر عاجز رہ گئے تو یہ جو تھا ایسی جو شراب پلاتا تھا، قہوہ چائے پلاتا تھا، اس کو اب یاد آیا کہ وہ جیل خانے میں ایک بہت بڑا عالم موجود ہے جو تعبیر کا علم، خواب کی تعبیر کا علم رکھتا ہے. کہا اجازت دیجیے میں یوں گیا اور یوں خواب کی تعبیر لے کر آیا. اللہ کی قدرت کا کمال دیکھیے، یہ بات اس آدمی کو پہلے بھی یاد آ سکتی تھی، لیکن جب سارے معبرین عاجز رہ گئے تب اس کو یہ بات یاد آئی، تاکہ اب جو خواب کی تعبیر آئے گی لوگ سرنڈر کریں گے کہ واقعی یہ جو تعبیر ہے زبردست ہے. جیسے حضرت بابا آدم علیہ السلام سے اللہ نے پہلے نہیں پوچھا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، پہلے فرشتوں سے پوچھوایا کیا نام بتاؤ، اس کا کیا نام ہے، اس کا کیا نام ہے. جب فرشتے عاجز ہو گئے کہ اب ہم کچھ نہیں بتا سکتے تب اللہ نے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، اب اپنی فضیلت ظاہر کرو کہ نام ان کو بتاؤ، کیونکہ سب سرنڈر کر گئے. نہیں سمجھ آیا؟ واہ واہ. قیامت کے دن سیدھے اللہ تعالیٰ کے میدان محشر میں اللہ تعالیٰ سے شفاعت کبریٰ کرنے کے لیے کہ فیصلہ اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان کرے، اللہ تعالیٰ سیدھے ہدایت دیتا. کچھ لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے، آپ کہتے ہاں میں سجدے میں گرتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں، لیکن لوگاں دور پر ہے آدم علیہ السلام کے پاس، بابا ہم سے غلطی ہوئی نا، جنت کا پھل کھا لیا، اللہ تعالیٰ ہم پر بہت پچھتا، میں نہیں کر سکتا، جان نوح کے پاس. نوح نے کہا تمہیں معلوم ہے نا کہ ہم نے اپنے بیٹے کے لیے کیا کر کے ڈانٹ کھائی تھی، جا ابراہیم کے پاس. ابراہیم نے کہا کہ نہیں مجھ سے نہیں ہوگا، جا موسیٰ کے پاس. موسیٰ نے کہا عیسیٰ کے پاس. عیسیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب تمام اولو العزم پیغمبر اللہ کے پاس سفارش کرنے سے عاجز رہ گئے تب لوگ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ نے دعا کیا. اس طریقے سے مقام محمود آپ کو حاصل ہوا کہ جو کام کوئی نبی نہ کر سکا وہ کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو اب یہاں معبرین جب سب کے سب ناکام ہوئے تب خواب کی تعبیر آئی، اور وہ تعبیر یہ تھی کہ صاحب 7 سال خوب اچھی آبادی اور پیداوار ہوگی غلوں کی، اور اس کے بعد 7 سال کا زبردست قحط پڑے گا جس میں وہ تمام رسد جو ہوگا خزانے کے اندر، جو فوڈ کارپوریشن کے اندر جو کچھ ہوگا وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا. پھر 7 سال خوب اپجاؤ گے، پھر 7 سال قحط، اور اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں بارش ہوگی اور پھر فصل اگے گی. اب دیکھیے خواب کی تعبیر کا علم یہ بہت خاص اللہ کی عنایت ہے، ہر کسی سے نہیں ہوتا ہے. وہ ایک خاص علم ہے خواب کی تعبیر کا، اس میں نام اور صفت کو جوڑا جاتا ہے، مناسبت دیکھی جاتی ہے. نہ سمجھے؟ دیکھا گائے ہیں، بالیاں ہیں، ہری بالیاں ہیں، مطلب یہ کہ موٹی موٹی بالیاں ہیں، خوب پیداوار ہوگی. دوسری سوکھی سوکھی بالی ہے جس میں دانا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دانا نہیں ہوتا، قحط ہوگا. اور یہ گائے ہے، یہ گائے جو زمین جوتنے کے کام آتی ہے، جس کے اندر ہم بیج ڈالتے ہیں تو ہریالی آتی ہے. تو گائے، بالی، موٹی موٹی بالی، خشک بالی جس میں دانا نہیں ہے، بھوسا ہے، سمجھا کہ یہ بہت پتلا پتلا دانا ہے. مناسبتوں کو جوڑا جاتا ہے، مناسبتوں کو جوڑا جاتا ہے، اس کے بعد تعبیر کا علم آتا ہے. آج باللہ توفیق بہت زیادہ ہو گیا ہے، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے.